اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔ آپ کے والد کا نام عمیر تھا، جو کہ کھاتے پیتے اور مالدار تھے، اس لیے اپنے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے اچھا پہناتے، بہترین تیل اور عطر استعمال کرنے کو دیتے۔ جس وقت مصعب بن عمیر زرق برق لباس میں عطر اور تیل لگائے ہوئے کسی طرف سے نکلتے تو راستہ مہک جاتا اور لوگ آپ کو دیر تک دیکھتے رہتے۔ گھر گھر ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا کہ مصعب بن عمیر کو ان کے ماں باپ کس لاڈ پیار سے پال رہے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکے میں مصعب سے زیادہ کھاتا پیتا اور اچھا کپڑا پہننے والا نہیں، اور ان سے زیادہ لاڈ پیار سے کوئی نہیں پالا گیا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ مالدار باپ کے شوقین بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا۔ مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا، لیکن اسلام میں ان کے حسن و جمال، زیب و زینت اور مال کی وجہ سے بڑائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان اکرم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر پڑی، ان کی وجہ سے سارا حسن ختم ہو گیا اور آپ ماں باپ کے اس لاڈ پیار سے بھی محروم ہو گئے جو اس سے پہلے حاصل تھا۔ اسلام میں آپ کا مرتبہ آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر اونچا ہوا جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کی دھن میں نہ تو اچھے کھانے کی پرواہ کی، نہ اچھا پہننے کی اور نہ عطر و تیل کی، جن کی بدولت ان کے حسن میں چار چاند لگ جاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی میں بڑے سبق ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس آزمائش کے دور میں مسلمان ہوئے جب اسلام کا نام لینے والے کی زندگی دوبھر کر دی جاتی تھی، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا، ان سے سلام و کلام بند کر دیا جاتا تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا، ان پر بے پناہ مظالم توڑے جاتے تھے۔ اس ناز کے پالے نے اس سخت وقت میں اسلام قبول کیا، جب ایک مومن کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بھوک اور پیاس کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا، قید کر کے اندھیری کوٹری میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے بھی ظالم تھے جن کے دل کی بھڑاس اتنے پر بھی نہ نکلتی تو وہ غضبناک ہو کر جان سے بھی مار دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو طرح طرح کے ظلم ایجاد کر کے مظلوم کے تڑپنے کا مزہ لیتے۔ عرب کی جلتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر دینا اور جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر بے بسوں کو تڑپتے دیکھنا روز کی بات تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر ایسے ہی کڑے وقت میں ایمان لائے۔ ایک کافر نے ایک دن نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ماں باپ کو خبر دی، انہوں نے ایک لخت نظر پھیر لی، ماں کا سارا لاڈ پیار ختم ہو گیا، باپ کی ساری محبت و شفقت غم و غصے سے بدل گئی۔ روک ٹوک ہوئی، مگر جب حضرت مصعب اسلام پر اٹل رہے تو ہاتھ پیر باندھ کر ایک کوٹری میں ڈال دیا، ایک عرصے تک قید رکھا، لیکن اس بندہ مومن کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ سب کچھ لٹا کر بھی دل و دماغ بالکل مطمئن رہا۔ پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا
تو یہ لاڈ پیار کا پارا نوجوان، نرم و نازک لباس پہننے والا انسان اور مست کر دینے والی خوشبوئیں استعمال کرنے والا شوقین بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حبش کی طرف چل پڑا۔ حبش سے واپسی پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ رنگ روپ باقی نہ رہا، جس کا مزاج اطلس و کم خواب کے ذرا معیاری نہ ہونے سے برہم ہو جاتا تھا، آج موٹا اور پرانا کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس عبرت انگیز مورخے کو جس نے دیکھا دنگ رہ گیا۔ خود ماں کو بیٹے کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور وہ ظلم سے باز آ گئی۔ اسی زمانے میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ بدن پر ستر پوشی کے لیے صرف کھال کا ایک ٹکڑا تھا، جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو سب نے عبرت سے گردنیں جھکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اب دنیا اور دنیا والوں کی حالت بدل جانا چاہیے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکے میں کوئی ناز کا پالا نہیں، لیکن نیکی کی رغبت اور خدا اور رسول کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس درمیان میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ایک مبلغ کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا، کچھ نصیحتیں فرمائیں اور مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرض منصبی کو کس خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ مدینہ پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا کام ان تمام حکمتوں کے ساتھ شروع کیا جو ایک دعوت پیش کرنے والے میں ہونی چاہیے۔ گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرتے، مخاطب کی مزاج و خیال کو پرکھتے، موقع مناسب دیکھ کر دین پیش کرتے، قرآن کی ایسی منتخب آیات پڑھ کر سناتے کہ سننے والے کا دل اپنی طرف کھینچ لیتے، ملنے والے سے نہایت اخلاق سے ملتے۔ زبان میں بے حد نرمی تھی جو لوگوں کے دل میں گھر کیے بغیر نہ رہتی۔ نمونوں کے طور پر ایک واقعہ نیچے لکھا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کچھ مسلمانوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اتفاق سے مدینے کے ایک رئیس سعد بن معاذ ادھر آ نکلے۔ وہ مصعب رضی اللہ عنہ کے اسلام پھیلانے کا حال سن چکے تھے اور اس سے بہت خفا تھے۔ انہوں نے ایک بااثر آدمی اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اس داعی اسلام کو اپنے محلے سے نکال دو، اس نے یہاں آ کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اگر سعد رضی اللہ عنہ جن کے گھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مقیم تھے سے میری رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تم سے نہ کہتا۔ یہ سن کر اسید نے نیزہ اٹھایا، اسد کے گھر آیا، اسد رضی اللہ عنہ کے گھر آیا، دونوں کو بلایا، غضبناک ہو کر بولا، تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرو؟ اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، بیٹھ کر ہماری باتیں سنو، اگر پسند آئی تو قبول کرو ورنہ ہم خود چلے جائیں گے۔ اسے نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا اور غور سے سننے لگا۔ حضرت مصعب نے چند آیتیں سنا کر اللہ کے خالق، مالک اور رب ہونے کا اس خوبی کے ساتھ تذکرہ کیا اور توحید کے تقاضے اتنی عمدگی کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیے کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل نور ایمان سے چمک اٹھا اور زبان سے بے اختیار نکلا، کیسا اچھا مذہب ہے، کیسی بہترین ہدایت ہے، دین اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ بھی بھپرے ہوئے پہنچے، لیکن وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی نرم زبانی سے موم ہو گئے اور اٹھے تو کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اٹھے۔
ان کا مسلمان ہونا تھا کہ مدینے کے چند لوگ کے سوا سب مسلمان ہو گئے۔ مدینے ہی میں ایک کام حضرت مصعب بن عمیر نے ایسا کیا جس سے ان کی ذہانت اور دعوت و تحریک کی سوجھ بوجھ کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تو اسے ایک جماعت کی شکل میں ترتیب دیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی بنیاد ڈالنے کی اجازت مانگی۔ اجازت حاصل کر کے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک نہایت بااثر خطبہ دیا، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز جمعہ پڑھائی۔ اس طرح عید المومنین جمعہ کی بنا ڈالنے کا شرف حضرت مصعب بن عمیر کو حاصل ہوا۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس سے ایسے ہی مبارک کام لیتا ہے۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو جو کامیابی عطا فرمائی اس کا حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تشریف لانے کے لیے مدینے کے مسلمانوں کی ایک جماعت چلی۔ ان کے معلم اور مبلغ حضرت مصعب ساتھ تھے۔ مکہ پہنچے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جس حکمت اور طریقے سے مدینے میں اسلام کی اشاعت کی تھی اس کی ساری رپورٹ پیش کی۔ حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اللہ کا رسول اس سے خوش ہو جائے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی ماں نے سنا کہ بیٹا ایک مدت کے بعد آیا ہے اور گھر آنے سے پہلے دوسری جگہ ٹھہرا ہے تو ناراض ہو کر کہلا بھیجا، تو کیسا بیٹا ہے کہ ایسے شہر میں آئے جس میں میں ہوں اور تو پہلے مجھے نہ ملنے آئے۔ حضرت مصعب نے ماں کے اسی سوال کا جواب دیا اور اس سے ان کی عشق رسول کا صاف پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا، میں رسول خدا سے پہلے کسی سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو کچھ حال اوپر لکھا چکا ہے اس سے ان کے دینی عشق اور دعوت اسلام کے پھیلانے کا نمونہ کس قدر سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے دین کے لیے اپنے حسن و جمال، مال و دولت، زیب و زینت، محبت، والدین، وطن و قوم اور ملک غرض کہ وہ کون سی محبوب شے تھی جس کی قربانی پیش نہیں کی، لیکن یہ باب تشنیع رہ جائے گا اگر حضرت مصعب بن عمیر کی موت کا واقعہ سپرد قلم نہ کیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ جل شانہ نے صرف یہی نہیں کہ حسن میں بے مثل بنایا تھا، صرف یہی نہیں کہ بہترین زبان ذہین مرحمت فرمائی تھی، بلکہ ایک نڈر سپاہی، جانباز، بہادر، بہترین جرنیل بھی بنایا تھا۔ یہ ان کی جنگی قابلیت ہی تھی کہ جنگ بدر میں سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں دیا اور غزوہ احد میں علم برداری کا شرف انہی کو ملا۔ پھر اسلام کے اس شیدائی نے کس طرح اس منصب کو سنبھالا اس کا اندازہ غزوہ احد کے حالات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں بعض مسلمانوں کی ایک اتفاقی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ کچھ دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کفار مکہ نے پیچھے سے حملہ کر کے یکایک مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا تو اس وقت یہ جانباز علمبردار اسلام یکا و تنہا کفار پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کو پیچھے کی طرف جنبش دینا ملت کے اس فدائی کے لیے سخت عار تھا۔ خود غرض اسی حال میں بہت سے کفار نے مل کر بری طرح اس شیر کو گھیر لیا۔ تیر، تلوار اور نیزوں کے 20 وار ایک ساتھ ہوئے۔ اس بہادر نے بہت سے واروں کو بچایا، کچھ اپنے سینے پہ لیے، لیکن اسلامی جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اسی یلغار میں ایک کافر نے بڑھ کر تلوار کا وار داہنے ہاتھ پر کیا، ہاتھ کٹ کر گرا۔ قریب تھا کہ علم
گرتا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دشمن نے موقع غنیمت سمجھا، دوسرا وار بائیں ہاتھ پر کیا، وہ بھی کٹ کر گر گیا، لیکن دیکھنے والے گواہ ہیں کہ اس حال میں بھی حضرت مصعب نے علم کو گرنے نہ دیا، بازوؤں کو حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن نے یہ فداکاری دیکھی تو جھنجلا کر تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور اس زور سے نیزہ تاز کر غنیمت سمجھا، دوسرا وار بائیں ہاتھ پر کیا، وہ بھی کٹ کر گر گیا، لیکن دیکھنے والے گواہ ہیں کہ اس حال میں بھی حضرت مصعب نے علم کو گرنے نہ دیا، بازوؤں کو حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن نے یہ فداکاری دیکھی تو جھنجلا کر تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور اس زور سے نیزہ تاز کر مارا کہ اس کی انی ٹوٹ کر سینے پر رہ گئی، اور اسلام کا سچا فدائی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے زمین پر آ رہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی سے رسول گزر چکے ہیں۔ اسلامی علم بردار گرا تو اسلامی علم لہرایا۔ اپنی جان سے حق کی مکمل شہادت دینے والے کے بھائی ابو الروم بن عمیر نے دیکھا تو بڑھ کر اس کو سنبھالا اور آخری وقت تک بہادری کے ساتھ روک تھام کرتے رہے۔ لڑائی کے خاتمے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور آیت تلاوت فرمائی، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مومنین میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تم کو مکے میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین اور خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جس پر صرف ایک چادر ہے۔ اس زمانے میں غربت اور افلاس کے باعث احد کے شہیدوں کو ٹھیک سے کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر کار سر چھپا دیا گیا اور پیروں پر گھاس ڈال دی گئی۔ اس شہید ملت کا کفن تھا جس کا نام نامی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔